السلام علیکم۔ لیجئے جناب، وہ ایسا ہے کہ بڑے سارے سوالات ہیں، بڑی ساری چمگوئیاں ہیں، تو میں نے کہا کہ جو مستند ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سند کے ساتھ تو پتہ ہے نا بات چاہیے ہوتی ہے۔ تو بڑے سارے نوجوان فیس بکوں پہ ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، سب کا رائٹ ہے، سب کا حق ہے، لیکن آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کو پوری سچی اور سند والی بات آپ کو ملے۔ یونانی جو امیگریشن وزیر ہیں جناب نوتیس میتاراکی، وہ آج پاکستان کے دورے پہ گئے ہیں۔ تو پاکستان کے دورے پہ کل یہ جناب حکومت یونان کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی۔ یہ پریس ریلیز میں نا پورا لب لباب لکھا ہوا ہے، نظر آ رہی ہے جی؟ اچھا، لب لباب اس کو کمنٹ میں بھی میں چاہوں گا پورا کر دیا جائے۔ کل ویسے infotimegreece.com پہ بھی اس کی پوری تفصیل کر دی تھی۔ اچھا، تو کل انہوں نے وزیر امیگریشن یونان جناب نوتیس میتاراکیس نے یہ وزارت امیگریشن یونان کی ویب سائٹ پر یہ پریس ریلیز جاری کی، اور پریس ریلیز میں کہا کہ کل جائیں گے۔ آج آ گیا ہے، میں نے کہا تھوڑا سا دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں۔ تو پھر آج جناب یونانی امیگریشن وزیر پاکستان میں ہے، کرنے کیا گئے ہیں؟ بڑے نوجوان بڑی باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا وہ مکر، وہ ہمیشہ ہی اچھا اور خوبصورت ہوتا ہے، اور حقیقتیں تو کبھی تلخ ہوتی ہیں اور کبھی میٹھی ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں، کچھ کھٹی میٹھی ہوتی ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ بڑی توجہ سے دھیان لگا کے سن لیں، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ یہ جو پریس ریلیز میں 3 نکتے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے نکتہ، یونانی امیگریشن وزیر اور پریس ریلیز یونانی وزارت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں یونان میں اللیگل لوگ ہیں، یعنی کہ غیر قانونی جو لوگ ہیں، ان کو ہم حکومت پاکستان سے مل کر واپس کیسے بھیج سکتے ہیں۔ بڑے سارے بچے جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اس نکتے کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، وہ آپ کوئی بات کر رہے ہو، کوئی بات بڑی تلخ ہو تو دوسرا سننا نہ چاہے تو وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے تاکہ بات کا پتہ ہی نہ لگے گل ہے کیڑی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کھچڑی جتنی دل کرتا ہے دور بنے، ایک دن بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی اس پر میں تبصرہ کروں گا کیا معاملات ہیں، کیا سلسلہ، لیکن ابھی آپ کو یہ پریس ریلیز پہنچاؤں جو حکومت یونان نے کی ہے۔ اچھا، ایک نکتہ تو یہ ہے کہ کس طرح جن لوگوں کے پاس پیپرز نہیں ہیں ان کو کس طرح واپس پاکستان بھیجا جا سکتا ہے، یعنی کہ معذرت سے ڈپورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا نکتہ یہ ہے کہ سیزنل ورکر، موسمی ورکرز کو کیسے لینا ہے، یعنی کہ سیزنل ورکرز کون سے ہوتے ہیں۔ یہ آپ اگر دیکھیں گے نا تو یہ میں نے دائرہ لگایا ہوتا ہے، یہ سیزنل ورکر دائرہ اس لیے لگاتا ہوں کہ یہ اہم نکتہ ہوتا ہے۔ جیسے سٹرابری ہے، زیتون ہے، آلو ہے، پیاز ہے، مختلف سیزن کا کام، کسی کا 2 ماہ کا، کسی کا 4 ماہ کا، کسی کا 3 ماہ کا، کسی کا شاید 6 ماہ کا بھی ہو، اس طرح کے ورکرز کو سیزنل ورکر کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف سیزنل ورکر کے اجازت کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح سیزنل ورکر کو اجازت دی جائے کہ وہ سیزن میں آئیں اور سیزن لگا کر آگے کوئی وضاحت نہیں کہ آگے چلے جائیں یا کیا کرنا ہے۔ اچھا، تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح ہم جو سمگلنگ ہے، جو انسان جو ہے سمگل کرتے ہیں لوگ، یا انہیں کہہ لیں کہ دریاؤں سے، سمندروں سے، نہروں سے گزرنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ انہیں بڑا دھوکہ اور فریب دے کر انہیں لے آتے ہیں، ان کی روک تھام کرنا، یہ 3 نکتے ہیں۔ اچھا، چوتھا نکتہ بھی ہے، لیکن چوتھا نکتہ وہ ایسے ہی ہے، بس ایسے ہی جس طرح اضافی کوئی۔ اچھا، یہ ہے چوتھا نکتہ، یہ ہے کہ وزیر امیگریشن یونان جو ہیں وہ حکومت پاکستان سے پاکستانی سیاستدانوں کا خاص طور پر ذکر، پولیٹیکل لیڈرز کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، یعنی کہ سیاسی عمائدین، رہنما، جو دل کرتا ہے نام دے لے انہیں، جو سیاسی ان کے پارٹیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا حکومت کے سیاسی ورکرز ہوتے ہیں۔ اچھا، ان سے بات چیت ہوگی اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں آخری جو نکتہ ہے وہ بھی ڈسکس کیا جائے گا۔
اچھا، اب یہ قانون، یہ پریس ریلیز حکومت یونان کی میں نے آپ تک پہنچا دی. اب اس کی تشریح کیا ہے، تفصیل کیا ہے، میں کیا سمجھتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کئی بچوں نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اپنی اپنی حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں نا سارے، چاہے جو بھی کرے، جیسے بھی کرے، سارے خطرناک نقطے دبا دیے اور جو کوئی ایک اچھا ہوا نقطہ اس پر اچھا سا لیبل لگا کے چڑھا دیا. تو بڑے سارے بچے، بڑے سارے نوجوان کہہ رہے وہ 5 سال کا جناب وہ لیگل پرمٹ جو ہے وہ ویزا جاری کرے گا. کون جاری کرے گا بھائی؟ اچھا، بہرحال کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیوں نہیں جناب، کامیابی تو ہے نا. جس ملک، جس وطن کی ایک اٹیسٹیشن نہ تسلیم کیتی جائے، فیملی ویزا نہ ملے، آپ کے کسی ایک نکاح نامے کو کوئی تسلیم نہ کرے، کامیابیاں تو بڑی ہیں نا، ان کا تو ذکر کرنا بڑا دور تک جائے گا. اچھا، بہرحال اس پر ذکر کرتے ہیں. اچھا، چھوٹے لفظوں میں تفصیل اور تشریح یہ ہے کہ میتاراکی جو ہے، اس نے دنیا کے سارے ملکوں سے معاہدے جاری ہیں اس کے مختلف. فرانس کے بڑے دورے کرتے ہیں، بڑے مترک قسم کے، بڑا بے چین جہا وزیر ہے جس طرح کہہ لینے ہیں. تو اس نے بنگلہ دیش سے بھی کیا ہے کہ بھائی اسٹرابری کے حوالے سے ہمیں بنگلہ دیشی جو ہیں وہ سیزن میں کتنے چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنے افراد کو لیں اور باقی سارے کے سارے اللیگل افراد جو ہیں وہ یہاں سے واپس جائیں. اسی طرح یہ بڑا قوی اندیشہ ہے کہ بہت زیادہ ہزاروں لوگوں کو واپس بھیجنے کے لیے معاہدہ کیا جا رہا ہے. اس پر بڑا شور اٹھنا ہے، بڑا غبار اٹھنا ہے، بہت زیادہ. یہاں کی یونان کی جو دوسری پارٹیاں انہوں نے مطلب شور و غل مچانا ہے. اس شور و غل سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پھر کہتے ہیں نا، تھوڑا سا وہ کوئی مطلب میٹھا ڈالا ہی جاتا ہے. تو اس میں اب ہے یہ اصل میں کہ اب اچھا، اس میں اب اندیشہ تو بڑا قوی ہے، لیکن ساتھ وہ سیزنل ورکر کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس میں امکان ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی کمیونٹی کے کچھ افراد پچھلے 2-4 ماہ سے مسلسل آ رہے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ معاہدے ہی ہوئے ہیں اور ان معاہدوں میں سیزنل ورکر کے طور پر کہا گیا کہ 3 ماہ کے لیے ہم افراد لیں گے، جتنی دیر اسٹرابری کا مانو لادہ میں پتہ ہے 8 سے 10 ہزار بنگلہ دیشی موجود. تو وہ کہتے ہیں 3 ماہ کے لیے آئیں گے اور پھر واپس جائیں گے. سمگلنگ کی روک تھام ہو جائے گی واقعی، کیونکہ جب یہ معاہدے ہو جائیں گے اسمگلنگ کی روک تھام میں واقعی ہو جائے گی. یہ بڑا اچھا قدم ہے، لیکن ایسا نہ ہو جیسے وہ آپ یہاں بھی یونان میں بھی کچھ بندے جانتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ یہ 2 نمبر طریقہ نہ کریں، 2 نمبر رستہ نہ جائیں. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں، سارے 2 نمبر خود میں کر لوں گا. استغفر اللہ الحفظ والایمان. یہاں اگلے دن امتحانات ہوئے ہیں اور سارے بچوں سے پیسے لے کے، رشوت لے کے، وہ کہتے ہیں اچھے طریقے سے آپ یہ 2 نمبری بھی تو کرے بندہ سلیقے سے. 2005 کی امیگریشن کھلی تو ہمارے یہاں سفیر صاحب تھے تو منظور چودھری اور مختلف، کم از کم ہزاروں پاسپورٹس بنائے گئے، ہزاروں، 3-3 ہزار یورو تک روپے لے کر، یورو تک لے کر. وہ کہیں ایسا ہی نہ سسٹم ہو کہ اسمگلر جو ہیں ان کو تو روکا جائے. رکنا چاہیے، انسانوں کی جانیں بڑی قیمتی ہیں، بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اپنے جیسے اقربا پروری جو ہے، جیسے فار ایگزامپل سفیر صاحب کے قریب کون سا فرد ہوگا جو رشوت لینے دینے والا ہوگا؟ جو رشوت نہیں لیتا، اسمگلنگ نہیں کرتا، جو کوئی کرائم نہیں کرتا، وہ کیسے ان کے قریب جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ وہ ان کے لیے تو ناقابل قبول ہے. رشوت کے خلاف آپ بول کے دیکھ لیں، آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، آپ کو ملک دشمن کہا جائے گا، آپ کو سب کچھ. بہرحال قصہ مختصر کہ کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ وطن عزیز سے محبت کرنی ہے تو سچ کو جاننا پڑے گا، سچ کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ معاہدہ ہے. اب آج یونانی امیگریشن وزیر جو ہے وہ پاکستان میں ہیں، کل آ کے انہوں نے پریس ریلیز کر دینی ہے. جو وہ پریس ریلیز کریں گے وہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اصلی جو معاہدہ ہوگا وہ یونانی امیگریشن وزیر جو ہے وہ کر دے گا. اور اس وقت حکومت یونان کی نیا ڈیموکراتیہ کی پالیسی یہ ہے
ایک ہی نقطہ ہے اس پالیسی کا کہ دیکھیں ہم کتنی کامیابی سے یہاں سے سارے انلیگل لوگوں کو بے دخل کر، ایک ہی نقطہ ان کا، یعنی کہ یونانی عوام جو ہے ان سے صرف یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس بات پر ہم سے ووٹ لیا تھا، تو وہ اس پر سر دھڑ کی بازی لگا کر بھی ان معاہدوں کو عمل میں لانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ ایک دو اور نصیحت ہے، گزارش ہے، آج دو بڑے معزز نوجوان 20 سال کے پاکستان کمیونٹی کے دفتر آئے، نام ان کے میں نہیں لیتا، لیکن پالینی پیریفیریا میں ان کے پیپرز تھے، انہوں نے یہاں ایتھن میں اپنے پیپرز جمع کرائے، جمع کرانے کا پھر وہ جیسے کسی کا سمولیو لیتے ہیں، کسی سے معاہدہ لیتے ہیں، تو 2 نمبر ہونے کی وجہ سے ان کے پیپرز ضائع اور برباد ہو گئے۔ پیریفیریا نے کہا کہ آپ یہاں رہتے نہیں، یہ آپ نے سمولیو اور معاہدہ 2 نمبر لگایا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پیپر ریکال کر دیے گئے ہیں۔ تو میرے بچوں، میرے گزارش، میرے شہزادوں، سن لو کہ بے شک مسائل ہوتے ہیں، آپ بڑے سارے لوگ پیریفیریا پالینی سے تنگ ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑے معاملات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ پالینی میں 15 سال سے 20 سال سے ہیں، آپ معاہدہ یہاں یونان کا ایتھن کا لگائیں گے تو وہ ایک دم سمجھ جائیں گے کہ یہ 2 نمبر معاہدہ ہے، یہ کانٹریکٹ جو ہے 2 نمبر ہے۔ اور امونیا بازار میں بیٹھے ہوئے بڑے سارے ایسے بچے جو دھوکے اور فریب سے اپنا سارا دن گزارتے ہیں، وہ 150 یورو، 200 یورو، 300 یورو لیتے ہیں، وہ اپنے گھر سے 3 سینٹ بھی نہیں لگاتے، اور آپ کو معاہدہ آپ کے ہاتھ میں کہتے ہیں لائیں جی 300 یورو دے دیں، آپ کے گلے میں رسا پڑ جاتا ہے۔ پھر اس بچے نے یہ بتایا کہ اس کے بعد اب میرے کینسل ہو گئے، جس کی وجہ سے پھر میں نے 1000 یورو دے کر نیا گھر اپنے نام پر لیا ہے، اب پھر دوبارہ منت اور تھراپیا کا ایک لفظ ہوتا ہے وہ کر رہا ہوں تاکہ میرے پیپر کسی طرح سے بچ جائیں۔ تو برائے مہربانی یہ پیریفیریاز کو تبدیل کرنا، سرسوں جو ہے نا وہ ہتھیلی پر نہیں جمتی، لیکن آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے بھائی آپ کو جب کہتے ہیں نا او یارا فکر نہ کرو ہو جاندہ کی کر لینے ہیں یارا کی ہو گئی، تو آپ اتنے سیدھے نہ بنے میرے شہزادوں۔ اس بیچارے کا تو کام ہے کہ دھوکہ دینا، اور دھوکہ دے کر آپ کو صرف پیسے لے لینے، آپ کے پیپر برباد ہوتے ہیں، یا آپ کا اس کے بعد 10,000 یورو لگ جاتا ہے، یا آپ جیل چلے جاتے ہیں، اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے آنکھیں کھلی رکھیں تاکہ اپنے بھائیوں سے، اپنے بہروپیوں سے ہماری جان بچ جائے۔ لیجئے آپ تک یہی ہے، اللہ کے رکھے، اللہ کے حوالے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔